सब मेहमान रुखसत हो गए और शफक सुर्ख जोड़े में लिपटी घूंघट डाले अरसलान के कमरे में बैठी तो उसका दिल धक धक कर रहा था। कमरा जैसे ही खुलकर बंद हुआ, शफक का दिल डूबा था। कदमों की चाप करीब आई, दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। शफक ने पलकें झुका ली, हाथ सर्द पड़ रहे थे। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया, लेकिन वो फिर भी हिलने की हिम्मत न कर सके। वो बेड पर बैठ गया। शफक उसका नाम सुनकर उसने गहरी सांस ली। अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोलकर देख सकती। तुम नर्वस भी होती हो? अजीब सी बात है शफक। शफक ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा। मेरी पहली शादी है इसलिए। शफक के अजीब जवाब पर अरसलान मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसकी ऐसी अहमकाना बातें उसे अच्छी लगती थी। हाँ, मैं तो इस मामले में काफी तजर्बाकार हूँ। खैर, अरसलान ने गहरी सांस ली। जैसे ही शफक का हाथ पकड़ने लगा, शफक ने अपना हाथ पीछे किया और घबराते हुए बोली, अरसलान प्लीज शफक। भाई मत कहना। अरसलान ने उसे बीच में ही टोक दिया। देखिए, आप मेरे साथ सुहागरात नहीं मना सकते क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, शफक ने लरसती हुई आवाज में कहा। अरसलान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम छोटी हो, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि तुम्हें बच्चा समझा जाए। 18 साल 3 माह की हो चुकी हो और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस उम्र की लड़कियां बालिग कहलाती हैं और उनका निकाह भी हो सकता है और उनके साथ सुहागरात भी मनाई जा सकती है। इससे पहले कि अरसलान कुछ और कहता, वो फौरन से बोली, मुझे वक्त चाहिए। अरसलान ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं इस रिश्ते को फौरन कबूल नहीं कर सकती, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज। शफक की आवाज किसी इल्तिजा की तरह थी, लेकिन अरसलान का ऐसा कोई मूड नहीं था। और अगर मैं वक्त ना दूं तो? अरसलान ने वारफ्तगी से उसे देख कर कहा। शफक के अंदर से जान निकली थी। 1000 जतन किए थे उसने इस रात से बचने के लिए, लेकिन फिर भी इस चंगेज खान की दुल्हन बनी बैठी थी और अब वो उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए बेताब नजर आ रहा था। शफक ने बेचैनी से अपने नाखून चबाए। उसकी सब सहेलियां अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी और अब बस वही थी जो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई थी। क्या वाकई मुझे अरसलान भाई से इजाजत लेनी पड़ेगी? उसने अपनी कजन आयजा की तरफ देखकर आहिस्ता से पूछा। ये सवाल उसने आयजा से तीसरी बार पूछा था। अंदर ही अंदर वो चंगेज खान से जैसे कजन से इजाजत लेना शफक को बहुत मुश्किल लग रहा था। आयजा ने कांधे उचकाए। तुम जानती हो कि घर में हम सब पर उनकी नजर होती है। उनकी मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हाँ, तुम्हें इजाजत लेनी ही पड़ेगी। अब जाओ। आयजा ने अपनी नजर के चश्मे को दुरुस्त करते हुए कहा। शफक ने अपना थूक निकला था और गहरा सांस लिया और अपनी हिम्मत समेट कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और उसका रुख अरसलान के कमरे की जानिब था, जहां अरसलान हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में बैठा था। सफेद कुर्ते में मलबूस, हाथ में किताब लिए, जैसे किसी बादशाह की तरह अपने तख्त पर बराजमान हो। शफक ने एक लम्हे के लिए खुद को पुरसुकून किया और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाए। वही सख्त गिर लहजा शफक की हिम्मत ने जैसे इनकार किया था, लेकिन फिर खुद को समझाने लगी। शफक, कुछ नहीं होता। देखो, बात तो आखिर करनी ही है, वो तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे। ये कहकर दरवाजा खोला और बड़े बादब अंदाज से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम हो, बोलो क्या काम है? अरसलान ने एक सरसरी सी नजर उस पर डाली। वो, मुझे एक जरूरी बात करनी थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अरसलान ने किताब से नजरें हटाकर उसे देखा, फिर वापस सफा पलट दिया। बोलो। शफक ने एक पल के लिए अपने नाखूनों में उलझे हुए हाथों को देखा और फिर हिम्मत करके बोली, मुझे अपनी दोस्तों के साथ एक दोस्त की शादी पर जाना है। सब जा रही हैं तो मैं भी जाना चाहती हूँ। अरसलान ने चंद लम्हे उसे घूरा, फिर किताब बंद करके मेज पर रखी और दोनों हाथ बांध लिए। इजाजत नहीं है। ये सुनकर शफक को जैसे एक झटका लगा। मगर क्यों? सब जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैंने मना कर दिया है। उसके लहजे में हतमी फैसला था। शफक की आंखों में खफगी उभर आई। ये कोई वजह नहीं हुई। आप हमेशा मुझे रोकने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। ये बहाना नहीं है, हकीकत है। मुझे पसंद नहीं कि तुम बिना किसी जरूरत के रात गए घर से बाहर रहो। मगर अरसलान भाई, शफक ने एहतजाज किया, ये सिर्फ एक शादी है, कोई मैदान जंग नहीं। अरसलान ने एक नजर उस पर डाली। उसकी बेबसी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर वो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए 2 लफ्जों में बात खत्म की। बात खत्म, ये कहकर वो उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रात का वक्त हो चुका था। शफक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सब दोस्तें जा चुकी थी, मगर वो नहीं। वो ऐसे नहीं बैठ सकती थी। वो सारी तैयारी कर चुकी थी, बस निकली ही नहीं थी। उसने सोचा कि चंगेज खान सो गया होगा, इसलिए अपने कमरे में जाकर गहरे नीले रंग का खूबसूरत लिबास पहना, हल्का सा मेकअप किया। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, मगर इस वक्त वो खुद को जेल में कैद कोई कैदी महसूस कर रही थी, जो किसी भी तरह आजादी हासिल करना चाहती थी। बस आहिस्ता से निकल जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसने खुद से कहा और दबे कदमों चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो बाहर निकली, अचानक एक मानूस आवाज ने उसे मुंजमद कर दिया। कहाँ जा रही हो? शफक की सांस जैसे बंद हो गई। उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर देखा
और वहां अरसलान खड़ा था। गुप अंधेरे में उसका वजूद किसी साए की तरह लग रहा था, मगर उसकी नजरें किसी शिकारी की मानंद चमक रही थी। शफक कुछ नहीं बोली। अरसलान उसके पास आया और कहने लगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ शफक। शफक ने आंखें पटपटाई, कहने लगी, मैं कहाँ हूँ मैं? अरसलान ने उससे झंझोड़ा तो आसपास की जगह देखने लगी, जैसे सब कुछ उसके लिए अजनबी सा हो। कहने लगी, वो शायद मैं नींद में यहाँ आ गई। शफक ने फौरन कोई बहाना गढ़ने की कोशिश की, मगर दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे नींद में चलने की आदत है ना, वो जल्दी से बोली, जैसे ये सबसे बेहतरीन वजाहत हो। अरसलान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे उसने वाकई कुछ नाकाबिले यकीन सुन लिया हो। फिर अचानक वो आहिस्ता से मुस्कुराया। नींद में चलने की आदत? शफक ने जल्दी से सर हिलाया। हाँ, बहुत पुरानी आदत है, मैं ऐसे ही कभी कभी सोते में चलने लगती हूँ। अरसलान ने एक कदम आगे बढ़ाया। और क्या नींद में तैयार होने की भी आदत है? मेकअप, लिबास, सेवर, सब कुछ नींद में कर लिया? शफक ने मुंह खोला, मगर कोई जवाब नहीं मिला। और हील्स पहनकर नींद में चलने का क्या राज है? अरसलान ने एक नजर उसके सुनहरी सैंडल्स पर डाली जो चमक रहे थे। शफक को एहसास हो गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? उसने आखिरकार संजीदगी से पूछा। अरसलान ने हल्की सी सांस ली और आहिस्ता से कहा, क्योंकि मुझे तुम पर नजर रखनी होती है। तुम शायद समझती हो कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी चलाने के लिए तुम्हें रोक रहा हूँ, मगर हकीकत कुछ और है। और वो हकीकत क्या है? शफक ने तुनक कर पूछा। अरसलान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है शफक। ये जुमला सुनते ही शफक को जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, और तुम ठीक हो या नहीं। ये बात तुम्हें शायद समझ ना आए, मगर मैं तुम्हें यूं किसी और के हवाले नहीं कर सकता। शफक की आंखों में बेयकीनी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहीं ना जाऊं, घर में घुट घुट कर मर जाऊं? अरसलान कहने लगा, ऐसा भी तुम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। शाम को तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, लेकिन आधी रात का कोई फंक्शन हमारे खानदान की कोई लड़की अटेंड नहीं करती। चलो जाओ अपने कमरे में। शफक के कदम बोझल हो गए। उसका दिल कह रहा था कि वो कोई न कोई बहाना कर ले, मगर अरसलान की वो गहरी नजर जैसे सब भांप चुकी थी। मैंने सोचा था कि एक रात के लिए चली जाऊंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, उसने आहिस्ता से कहा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए। कयामत? अरसलान की आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उसके साथ ही एक सख्ती भी छुपी थी। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारे बड़े होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी भी हूँ, और ये जिम्मेदारी मुझे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती है। शफक रुक गई। मगर आप मुझ पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं? मैं सिर्फ एक शादी में जा रही थी, कोई जुर्म तो नहीं कर रही थी। अरसलान ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से उसके करीब आया। शफक ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर वो पहले ही दरवाजे से लगी हुई थी। ये सख्ती नहीं है शफक, ये हिफाजत है। तुम शायद समझ न सको, मगर मैं जानता हूँ कि ये दुनिया कितनी बुरी हो सकती है। मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दे सकता। शफक की आंखें नम हो गई। तो आप ये फैसला भी खुद करेंगे कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ? हाँ, मैं करूंगा। अरसलान का लहजा इतना मजबूत था कि कोई भी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता था। यह सुनकर चुप सी हो गई। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर अरसलान ने कदम पीछे हटाया, मगर उसकी नजरें अब भी शफक पर थीं। अब अंदर चलो, उसने धीमे मगर हाकिमाना लहजे में कहा। शफक ने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद वही थी, मगर वो जान चुकी थी कि आज वो नहीं जा सकती। अपने कमरे में आकर कहने लगी, ये चंगेज खान अपने आप को समझता क्या है? हर वक्त हमारे सर पर सवार रहने की कोशिश करता है। पता नहीं कब मेरी इस शख्स से जान छूटेगी, कभी अजाब मेरे सर से उतरेगा। शफक ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और अपने कपड़े तब्दील करने गई थी। चंद दिनों बाद शफक का रिजल्ट आया और इतना अच्छा नहीं आया था जितना सब जो उम्मीदें उससे थी, और कुछ उसने सबके सामने लंबी लंबी डींगे भी मारी हुई थी कि मेरे पेपर तो बड़े शानदार हुए हैं, पूरे सिंध में मैं टॉप करूंगी। लेकिन उसका अच्छा ग्रेड आया था और इस वक्त शफक मार्कशीट हाथ में लिए गहरी सोच में डूबी हुई थी। दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि शायद अच्छे नंबर आएंगे, मगर जब उसने कागज पर नजर डाली तो बी ग्रेड देखकर दिल बैठ गया। या अल्लाह, अरसलान भाई को पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने घबरा कर सोचा और जल्दी से मार्कशीट तय करके अपनी किताब में छुपा दी। मगर ये बात छुपने वाली थी नहीं। वो अभी मुतमईन नहीं हुई थी कि उसकी छोटी बहन अनुषा कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ बाजी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं, बस वैसे ही। शफक ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मार्कशीट आ गई क्या? अनुषा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, शफक ने फौरन झूठ बोल दिया। तुम क्यों पूछ रही हो? उसकी आवाज में घबराहट नुमाया थी। अनुषा ने मशकूक नजरों से उसे देखा और कांधे उचका दिए। मुझे क्या लगे, वो तो अरसलान भाई ने मुझसे पूछा था। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ, मामा एक को बुला रही हैं। शफक चाहती थी कि वो चंगेज खान भूल जाए कि शफक की मार्कशीट आ चुकी है, मगर उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि एक शामत उसके इंतजार में है। शफक अभी अपने बिस्तर पर बैठी ही थी कि दरवाजा जोर से खुला और अरसलान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में क्या था? शफक की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरी मार्कशीट? वो बेइख्तियार बोली। हाँ, तुम्हारी मार्कशीट, जो तुमने मुझसे छुपाने की बहुत कोशिश की। अरसलान ने कागज हवा में लहराते हुए कहा। ये आपको कहाँ से मिली?
شفق نے بے یقینی سے پوچھا۔ خوف کے مارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انوشے سے ارسلان کی نظریں غصے سے بھرپور تھیں اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم اپنا رزلٹ چھپاؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ شفق نے ندامت سے نظریں جھکا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ناراض ہوں۔ ایک بھونڈا سا بہانہ اس نے بنایا تھا۔ ناراض؟ ارسلان نے طنزیہ ہنسی ہنس کر مارک شیٹ اس کے سامنے پھینکی۔ بی گریڈ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے مجھے کتنا مایوس کیا ہے؟ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بہت محنت کی تھی ارسلان بھائی، یہ اللہ بیڑا غرق کرے بورڈ والوں کا، کیڑے پڑے ان کی قبروں میں، جان بوجھ کر انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ یقیناً میرے پیپر کسی نالائق اسٹوڈنٹ سے چینج کرتے ہوں گے۔ شفق نے دل کھول کر بد دعائیں دی تھی۔ محنت؟ ارسلان نے سختی سے کہا۔ محنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا کہ پڑھائی پر دھیان دو، مگر تمہیں اپنی فضول ضدوں سے فرصت ملے تو کچھ کرو۔ جاہلوں کی طرح اپنی غلطی کا قصور دوسروں پر ڈال رہی ہو۔ ساری دنیا کو بس تم سے دشمنی ہے جو تمہارے پیچھے پڑیں گے۔ جانتی ہو حائزہ کا A1 گریڈ بن رہا ہے، مدثر کراچی میں ٹاپ کر چکا ہے اور انوشے سے بھی مجھے اچھی امید ہے۔ پتہ نہیں تم کس پر گئی ہو۔ وہ غصے سے بفر کر بولا تھا۔ یہ اتنے بھی برے نمبر نہیں ہیں، شفق نے ہلکی آواز میں کہا۔ میرے لیے یہ بیکار ہے۔ ارسلان کا لہجہ تلخ تھا۔ میں نے تم سے کبھی کمزوری کی امید نہیں رکھی تھی شفق، مگر تم نے مجھے مایوس کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شفق بے بسی سے مارک شیٹ کو دیکھتی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ تم ادھر جاؤ شفق، ورنہ میں تمہاری ساتھ بھی بہت برا پیش آؤں گا، اور ہاں، تمہارے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بند ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی ارسلان کمرے سے باہر گیا، شفق کا منہ ٹیڑھا کر کے ارسلان کی نقل اتارتے ہوئے بولی، تمہارا دوستوں میں گھومنا پھرنا بند؟ جیسے پہلے مجھے بڑا دوستوں میں جانے دیتے ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ارسلان اس کی بات سن چکا ہے۔ وہ وہیں سے الٹے قدم سے باہر آیا۔ شفق کی جب اپنے کمرے کے دروازے پر نظر پڑی تو ارسلان کو ہاتھ باندھے دیکھ کر اس نے تکیہ اٹھا کر اپنا منہ چھپایا تھا۔ سوری ارسلان بھائی۔ ارسلان وہاں سے چلا گیا۔ امی مجھے اب آگے نہیں پڑھنا، میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ مجھ سے آپ بے شک گھر کے کام کروا لیں، میں وہ کر لوں گی۔ شفق نے اپنی والدہ زبیدہ بیگم کی منت کی تھی۔ شفق تم بہت برا پٹو گی، مجھ سے اتنا پریشان مجھے کسی نے نہیں کیا جتنا تم کرتی ہو۔ الشبہ نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا تھا اور انوشے بھی ہر سال ٹرافی لاتی ہے۔ ایک تم ہو کہ ہمارے سارے خاندان میں ناک کٹوا کر رکھتی ہے۔ چلو جاؤ اور جا کر پڑھو، ورنہ میں ارسلان کے حوالے تمہیں کر دوں گی۔ یہ سن کر شفق زچ ہوئی تھی۔ جا رہی ہوں، جب دیکھو مجھے اس ہلاکو خان کا ڈراوا دیتی رہتی ہیں۔ اللہ میاں خدا کے لیے میرے لیے کوئی ایسا رشتہ بھیج دیں جو مجھے پڑھنے کا بالکل نہ کہے۔ میری شادی اسی سال ایک اچھے نیک دل انسان سے کر دے، میں پورے 100 نفل پڑھوں گی، آمین۔ شفق نے دعائیہ انداز سے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور شفق کی عبادت اور دعاؤں میں بھی تیزی آ چکی تھی۔ 2 دن پہلے افطاری کے بعد وہ چائے بنا کر کمرے میں لائی تو شفق کو بڑی بہن الشبہ نے امی کو بتایا کہ وہ یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی، اسے اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنا ہے۔ تبھی شفق کے تو جیسے کان کھڑے ہوئے تھے۔ چائے کی ٹرے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی اور وہیں بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، الشبہ چند روز ایسے اچھے رشتے نہیں آتے اور تمہارے ابا اس رشتے پر بالکل بھی انکار نہیں کریں گے۔ یہ سن کر شفق کے دل میں آیا کہ شاید اس کی مانگی گئی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ شفق نے فوراً یہ کہہ دیا تھا، ابیا اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو میں کر لیتی ہوں، مجھے تو ایسے بھی پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو لازمی اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنا چاہیے۔ الشبہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مگر شفق تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ رشتہ آیا کس کا ہے۔ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، پورے 18 سال 2 ماہ کی ہو چکی ہوں اور بالغ ہوں، شناختی کارڈ تک بن چکا ہے، اور رہ گئی رشتے کی بات تو میں بالکل مشرقی لڑکی، اور اگر وہ لڑکا امی ابو کو پسند ہے تو بس کافی ہے۔ شفق نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا، مگر کم از کم ایک بار ان سے بات تو کر لو، یا کم از کم نام ہی پوچھ لو۔ الشبہ نے سنجیدگی سے کہا، ارے آپی جو ہونا ہے ہو جائے، میں ویسے بھی پڑھائی سے بچنا چاہتی ہوں اور اگر اس بہانے زندگی آسان ہو سکتی ہے تو کیا ہی برا ہے۔ شفق نے ہنستے ہوئے کاندھے اچکا دیے، پھر اپنی والدہ سے کہنے لگی، امی آپ لوگوں کو صاف جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاں کر دیں۔ اس کی والدہ گہری سوچ کے بعد، مجھ سے شکایت مت کرنا۔ شفق کہنے لگی، شکایت کیوں کروں گی، میں تو شکر کروں گی۔ بہرحال رشتہ پکا ہونے کا سندیسہ اسے انوشے نے سنایا تھا۔ تینوں بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ارسلان اور مدثر ان کے تائزات تھے اور ایک ہی گھر میں یہ سب رہتے تھے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور ان دنوں شفق ہواؤں میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ عید کے دن ہی منگنی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ شفق گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں نروس مگر خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ سب سے بات کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی بھی محسوس کر رہی تھی۔ تم ابھی تک نہیں جانتی کہ تمہارا منگیتر کون ہے؟ انوشا نے شرارت سے پوچھا، جب اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ نہیں، اور جاننا بھی نہیں چاہتی، ماں اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی ہوں، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ انوشا نے آنکھیں گھمائیں، تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو، انوشا نے کہا، اور پھر کہنے لگی، 18ویں صدی کی ہیروئن کی طرح کچھ شرمال کہ تمہارے ہونے والے منگیتر اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ شفق نے واقعی ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا،
پھر وہ شخص اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہوش تو شفق کے اس وقت اڑے جب ارسلان کی کرخت آواز اس کے کان سے ٹکرائی، ہاتھ ادھر تو لڑکی، تمہیں ہتھ کڑی پہناؤ۔ شفق نے بے اختیار سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظریں ارسلان سے ملی اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ آپ؟ اس کے لب کپ کپائے۔ ارسلان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، ہاں میں۔ حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ شفق کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، یہ کوئی مذاق نہیں شفق، یہ تمہارا فیصلہ تھا، میں تو بس تمہاری خواہش پوری کی ہے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیے۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ… شفق کی تو آواز ہی حلق میں گم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا شفق؟ ارسلان نے جھک کر سرگوشی کی۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، آخر تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں پڑھنا نہیں ہے، شادی کرنی ہے۔ شفق نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رشتہ میرا ہو۔ ارسلان نے جملہ مکمل کیا اور مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ اچھا اب زیادہ ڈرامہ مت کرو، سب دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھو، سیلفی اچھی آئے گی۔ شفق کو لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکا ہو گیا ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان بھائی میں یہ نہیں چاہتی تھی، شفق نے آہستہ آواز میں کہا جب سب مہمان انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ واقعی؟ مگر میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہوا، تمہیں پڑھائی پسند نہیں تھی، اب اگر پڑھو گی نہیں تو پھر دوسرا آپشن تو شادی ہی ہوتا ہے۔ ارسلان نے مزے سے کہا، مگر میں نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شفق تمہارے سوچنے یا نہ سوچنے سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ تمہیں چچا چچی کا فیصلہ دل سے قبول ہے، بالکل فرما بردار بیٹیوں کی طرح، اور چچا چچی مجھے ہی پسند کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کلشبہ کے لیے، مگر میری قسمت میں تم لکھی تھی۔ شفق بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ واقعی اس کی اپنی غلطی تھی یا ارسلان پہلے ہی سے اس موقع کے انتظار میں تھا؟ رات کی گہری سیاہی نے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، ہر چیز خاموش تھی، مگر شفق کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے عجیب دن تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کا بیڑا غرق کر چکی تھی، اور وہ بھی ارسلان کے ساتھ۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ ارسلان جو ہمیشہ سخت رویہ اختیار کرتا تھا، جس کی موجودگی میں وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پاتی تھی، وہی اب اس کا منگیتر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنا کامیاب، اتنا ہونہار، اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تو مجھے تانے دیتا رہے گا۔ بابا اور تایا جان کا مشترکہ کاروبار ارسلان نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اسے ارسلان سے بات کرنی تھی۔ شفق دبے قدموں چلتی ہوئی ارسلان کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر روشنی چل رہی تھی، اور ٹیبل پر بیٹھا وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، شاید اسے واپس چلے جانا چاہیے، مگر پھر دل نے زور دیا، نہیں، یہ سب ختم کرنا ضروری ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ کیا بات ہے شفق، نیند نہیں آ رہی؟ شفق کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ کیسے اتنے اطمینان سے بات کر سکتا تھا جب اس کی پوری دنیا ہی الٹ چکی تھی؟ ارسلان بھائی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بس ارسلان، میرے نام کے کنگن پہن چکی اور بھائی تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ ارسلان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اب تو یہ رشتہ طے ہو چکا ہے، اب رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں۔ شفق نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہ سب غلط ہو گیا، میں نہیں جانتی تھی یہ اب ہو جائے گا۔ ارسلان نے حیرت سے ایک آئی برو اٹھائی۔ غلط؟ کیوں؟ ہاں، وہ بے بسی سے بولی، یہ شادی غلط ثابت ہوگی، مجھے پتا ہے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ ارسلان نے بازو باندھ کر اسے دلچسپی سے دیکھا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا برائی ہے تم میں سوائے نالائق اسٹوڈنٹ کے؟ ہاں، شفق نے بے اختیار کہا، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سب سے آگے رہتے ہیں، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارسلان نے سر ہلایا، اور شفق نے جلدی سے بات جاری رکھی، میں ضدی ہوں، نکمی ہوں، مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں، میں ہمیشہ بچکانہ حرکتیں کرتی ہوں، اور وہ انگلیوں پر گنوا رہی تھی، اور جھوٹ بھی بہت بولتی ہوں۔ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ شفق چونک گئی، کیا مطلب؟ ارسلان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ تم واقعی خود کو اتنا برا سمجھتی ہو؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شفق نے ایک ہی سانس میں بات پوری کی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس لی، پھر مسکرا کر بولا، لیکن اب تو منگنی ہو گئی ہے نا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور تمہیں اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ شفق نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر آپ کو تو کوئی اور مل سکتی ہے نا، کوئی اور جو آپ کے لائق ہو، جو تم سے بہتر ہو۔ ارسلان نے جملہ مکمل کیا۔ شفق نے سر جھکا دیا۔ ہاں، ارسلان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ جذبات میں کر لوں گا؟ شفق نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ارسلان نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور کہا،
اگر میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں کچھ خاص ہے، کچھ ایسا جو شاید تم خود بھی نہیں دیکھ پائی۔ شفق کی آنکھیں بھر آئیں۔ مگر میں بس، ارسلان نے آہستہ سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اب کوئی بہانہ نہیں، تم میری منگیتر ہو اور جلد میری بیوی بننے والی ہو۔ شفق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تم جیسی نکمی لڑکی کے ساتھ گزارا کر لوں گا، تم شادی کی تیاریاں کرو۔ شفق کی سانسیں رک گئی۔ یہ مذاق ہے؟ وہ فوراً بولی، بالکل نہیں۔ ارسلان نے شرارت سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں بھی اب اسے قبول کرنا ہوگا۔ شفق نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ گہری، سنجیدہ اور کسی حد تک شریر تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ آپ جاؤ، ارسلان نے آہستہ سے کہا، سونے کی کوشش کرو، کل بہت کام ہے۔ شفق نے آخری بار اسے دیکھا، پھر دھیرے سے سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر شفق چکر پر چکر کاٹنے لگی۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، میں اس کھڑوس چنگیز خان سے شادی نہیں کروں گی۔ سوچ شفق، کچھ سوچ، ورنہ وہ شخص مجھے انسان کے بجائے کٹ پتلی بنا دے گا جو اس کے حکم پر ہی سانس لے گی۔ شفق اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن شروع کر چکی تھی، ارسلان کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ خود ہی اس منگنی کو ختم کر دے۔ مگر وہ بھول گئی تھی کہ جس ارسلان خانزادہ کو وہ جانتی تھی وہ آسانی سے کسی کے بہکاوے میں آنے والا نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی شفق نے پہلا وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور ناشتہ بنانے کا بہانہ کیا۔ اس کی والدہ خوش ہو گئی، وہ اس کو کچن سے نکال چکی تھی۔ خاص طور پر اس نے ارسلان کے آملیٹ میں مرچیں بہت تیز کر دیں اور اس کی چائے میں نمک ڈال دیا۔ سب کچھ ٹیبل پر رکھ کر وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ کب ارسلان پہلا نوالا لے اور غصے میں آ کر کہے، یہ لڑکی میرے لائق نہیں، منگنی ختم۔ لیکن ارسلان نے بغیر کوئی تاثر لیے نوالا لیا، آرام سے کھایا، چائے کا گھونٹ لیا اور بس ایک نظر شفق پر ڈال کر کہنے لگا، چائے کا ذائقہ نیا ہے، آج کچھ الگ تجربہ کیا ہے۔ شفق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اینی وے، ناٹ بیڈ۔ شفق دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی، یہ آدمی انسان بھی ہے یا پتھر؟ اس نے دل میں سوچا۔ جب ناشتے کا حملہ ناکام ہو گیا تو شفق نے دوسرا حربہ آزمانے کا سوچا۔ ضدی اور نافرمان بننے کا ڈرامہ۔ ارسلان کی زندگی اصولوں کے مطابق چلتی تھی۔ وہ وقت کا انتہائی پابند تھا۔ اگر اسے صبح 9 بجے دفتر جانا ہوتا تو 8:49 پر وہ گیٹ سے نکل رہا ہوتا۔ بس یہی کمزوری تھی جسے شفق نے نشانے پر لینے کا سوچا۔ اس نے گاڑی کی چابی چھپا دی تھی۔ ارسلان نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا کہ گاڑی کی چابی کہاں گئی۔ سب لوگ چابی ڈھونڈ رہے تھے جو شفق نے لان کے گملے میں رکھی تھی۔ عائزہ نے چابی ڈھونڈ کر اسے دی تھی۔ ارسلان کہنے لگا، میں رات کو آ کر اسے چھوڑوں گا نہیں جس نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن اس بات شفق بچ گئی تھی۔ کبھی وہ اس کی شرٹ استری کرتے ہوئے جلا دیتی، اس کے شوز کے تسمے غلط باندھ دیتی۔ وہ اسے چھو کر رہ گیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شفق جیسی جاہل سے شادی نہیں کرنی۔ شفق کے اب تک آزمائے سارے حربے ناکام ہوئے تھے۔ اب شفق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سیدھے طریقے سے وار کیا جائے۔ اس نے گھر میں اعلان کر دیا، میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، میں ایک آزاد لڑکی ہوں، اب سے میں ارسلان بھائی کی دی ہوئی رقم نہیں لوں گی۔ سب حیران ہو گئے۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ ضدی اور لاڈلی تھی، اسی لیے اپنی ہی کرتی تھی۔ ارسلان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، اچھی بات ہے، خود مختار بننے میں کوئی برائی نہیں، آج سے تمہاری خرچی بند۔ شفق نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے لگا یہ سن کر ارسلان وجہ پوچھے گا، مگر وہ تو مان گیا۔ وہ ارسلان کو زجر کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ہر بار مزید سنجیدگی سے جواب دیتا تھا۔ شفق نے آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگر ارسلان خود اس سے جان نہیں چھڑا رہا تھا تو اسے مجبوراً وہ طریقہ اختیار کرنا تھا جو سیدھا اس کی منگنی ختم کروا دیتا۔ اگر ارسلان کو لگے کہ میں کسی اور لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہوں تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے خود ہی منگنی توڑ دے گا۔ یہ سوچ کر شفق نے ایک پرانا جاننے والا تیمور ڈھونڈا اور اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تمہیں صرف میرے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھنا ہے اور میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرنی ہے، بدلے میں 5000 روپے۔ شفق نے چمکتے نوٹ اس کے سامنے رکھے۔ تیمور پہلے تو حیران ہوا، مگر پھر نوٹ دیکھ کر فوراً حامی بھر لی۔ بہت آسان کام ہے شفق بیوی، اس نے مزے سے کہا، ویسے بھی آپ جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کے پیسے کون نہیں لینا چاہے گا۔ شفق نے آنکھیں گھما کر اسے کھولا، زیادہ باتیں مت بناؤ، بس وہ کرو جو کہا ہے۔ شفق نے اسے فری نہیں ہونے دیا تھا۔ شفق نے جان بوجھ کر وہی ریسٹورینٹ چنا جہاں ارسلان بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے تیمور سے کہا، بس کچھ دیر تک تمہیں محبت بھرے ڈائلاگ بولنے ہیں تاکہ اگر ارسلان یہ سب دیکھے تو غصے میں آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا تمہارے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ منگنی توڑ دے۔ تیمور ہلکا سا ہنسا، فکر نہ کریں، میں ایسا ڈرامہ کروں گا کہ ہالی ووڈ بھی مجھے سائن کر لے۔ شفق کو یہ بات پسند تو نہیں آئی، مگر وہ خاموش رہی۔ جیسے ہی ارسلان اپنے بزنس کلائنٹ کے ساتھ ریسٹورینٹ میں داخل ہوا، سامنے شفق کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ ریسٹورینٹ کے کونے میں بیٹھ کر شفق نے تیمور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مصنوعی شرماتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو نا تیمور، میں نے ہمیشہ تمہیں ہی چاہا ہے۔ تیمور نے بھی فل ایکٹنگ میں کہا، ہاں شفق، مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ بات سنو، ارسلان کیا ادھر ہی دیکھ رہا ہے؟ اس نے تیمور سے پوچھا۔ تیمور جو شفق کے حسین آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہنے لگا، کون؟ شفق نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کمینے،
मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए कि तुम मुझे देखो। ठहरी आंख से अरसलान को देखा और बताओ शफक की तंबी करने पर वो संभला था। फिर उसने चोर नजरों से अरसलान को देखा जो उन दोनों को खसमनाक गुस्से से देख रहा था। हाँ, देख तो इधर ही रहा है। तैमूर ने अभी भी शफक का हाथ पकड़ रखा था। हाय, बस अरसलान ये सब देख ले फिर मजा आएगा, शफक दिल ही दिल में सोच रही थी। मगर वो नहीं जानती थी कि अरसलान खानजादा सिर्फ देखने वाला नहीं था, वो अमल करने वाला आदमी था। अभी तैमूर ने शफक की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखना शुरू किया ही था कि अचानक एक भारी हाथ उसके गिरेबान पर आ पड़ा। ए लड़के, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी मंगेतर का हाथ पकड़ो? अरसलान की आवाज बर्फ की तरह सर्द थी, मगर उसमें छुपा तूफान वाज़ेह महसूस हो रहा था। तैमूर ने जैसे ही नजर उठाई उसके आसान खता हो गए। सामने अरसलान खानजादा खड़ा था, आंखों में खतरनाक चमक लिए। अरसलान भाई, तैमूर की आवाज लड़खड़ा गई। शफक ने दिल ही दिल में खुशी महसूस की। बस अब गुस्से में आकर वो मेरी मंगनी खत्म कर देगा। लेकिन अगला लम्हा उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स निकला। अरसलान ने तैमूर को गिरबान से पकड़कर जोर से कुर्सी से उठाया। तैमूर को कांप के रह गया। ये क्या बकवास थी जो मैंने सुनी? अरसलान की आवाज जोरदार गरजदार की तरह थी। रेस्टोरेंट में सब लोग खौफजदा होकर देखने लगे। तैमूर को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। भाई, मैं बस गया। अरसलान की आंखें सर हो रही थी। मेरी मंगेतर के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़ने वाले तुम होते कौन हो? शफक फौरन बोली, अरसलान छोड़े इसे, मैं तुम्हारे को पसंद करती हूँ और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। आप इसके गुस्से से भी वाकिफ नहीं है, इसने फाइटिंग भी सीख रखी है। तैमूर शफक की बात सुनकर घबराया। अभी भी अरसलान का हाथ तैमूर के गिरेबान पर था। ये सुनकर अरसलान ने तैमूर को गिरेबान मजीद सख्ती से पकड़ लिया। कहने लगा, अच्छा तो खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो मुझे, मैं भी तो देखूं। अरसलान खानजादा की मंगेतर से मोहब्बत करने की जुर्रत करने वाले को कितना पानी है उसमें। तैमूर की सांस बंद होने लगी। उसे लगा अगर सच ना बोला तो वो जान से जाएगा। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब शफक बाजी ने प्लान किया था, अल्लाह पाक की कसम। मैं तो इन्हें अपनी सगी बहन समझता हूँ। तैमूर ने फट से सच उगला था। शफक के चेहरे का रंग फक हो गया। क्या? हाँ भाई, इसने मुझे 5,000 दिए कि मैं यहाँ आकर मोहब्बत का ड्रामा करूँ, मेरी कोई गलती नहीं। तैमूर ने चेहरे पर मजलूमियत सजाकर कहा। अब अरसलान की नजरें एकदम शफक पर गईं। वो तो शर्मिंदा होकर रह गई थी, दिल ही दिल में तैमूर को गालियां दे रही थी और अरसलान उसे खामोशी से देखने लगा। शफक ने जल्दी से हंसी का ढोंग रचाया। हाँ, अरसलान भाई, ये सब एक मजाक था, बस कैसा लगा आपको मेरा ये मजाक? शफक का ये बहाना भी काम नहीं आया। अरसलान ने अपनी आंखें सुकेड़ी। मजाक? तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाया? शफक ने नजरें चुराई। वो मैं तो बस शफक से बात भी नहीं बन पा रही थी। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, मुझे अंदाजा नहीं था। अरसलान की आवाज में वाज़ेह गुस्सा था, मगर वो जब्त कर रहा था। तैमूर ने मौके से फायदा उठाया और अरसलान की गिरफ्त से निकलकर बाहर भाग गया। शफक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अरसलान एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आगे बढ़ा और शफक के बिल्कुल करीब आकर आहिस्ता मगर खतरनाक लहजे में बोला, अगर तुम्हें ये मंगनी इतनी बुरी लगती है तो सीधा कह दो, ये बच्चेगाना हरकतें करने की क्या जरूरत है? शफक ने धीरे से कहा, तो आप तोड़ रहे हो मंगनी? अरसलान ने एक सख्त नजर उस पर डाली और हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम जितना चाहे खेल खेल लो शफक, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो पलटा और वहां से चला गया, जबकि शफक की हालत ऐसी थी जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। ये आदमी आखिर है क्या? इसे कोई चीज तोड़ नहीं सकती, वो बेयकीनी से बोली। मगर एक बात अब उसे साफ समझ आ गई थी कि अरसलान खानजादा वो आदमी नहीं जो आसानी से किसी को छोड़ दे। शफक का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका था। वो सोच रही थी कि अरसलान खुद ही मंगनी तोड़ देगा, मगर उल्टा वो मजीद जिद में आ गया था। अभी वो इसी सदमे में थी कि अचानक एक और धमाका हुआ। अरसलान ने अपने बड़ों से जल्द शादी की बात कर ली थी। ये खबर जैसे ही शफक के कानों तक पहुंची तो उसके तो वाकई होश उड़ गए थे। ये क्या कह रही हो तुम अनुषे? शफक ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा जिसे ये खबर सुनाई थी। अनुषे ने संजीदा अंदाज में कहा, हाँ मैंने खुद सुना है। वो बड़े चचा से कह रहा था कि शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। शफक का रंग फक हो गया, जैसे किसी ने उसके सर पर बम फेंक दिया हो। ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से बोली। अनुषे कांधे उचकाकर बोली, जाहिर है वो तुम्हारे कारनामों से तंग आ चुका होगा, इसीलिए चाहता है कि अब मजीद ड्रामे ना हो और सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। शफक की सांस तेज हो गई। अनुषे की बच्ची, मुंह बंद करो अपना, मुझे तो लगता है जैसे तुम मेरी नहीं उस खबीस की बहन हो। ये कहकर वो फौरन ही कमरे से बाहर निकली थी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जहाँ अरसलान अपने और शफक के वालिदैन के साथ बैठा हुआ था। शफक जैसे ही लाउंज में पहुंची उसने सुना कि अरसलान संजीदा लहजे में अपने बड़ों से बात कर रहा था। अब मजीद इंतजार की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि निकाह जल्द अज जल्द हो जाए। ये जुमला सुनते ही शफक को लगा कि उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है। उसने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या क्या कह रहे हैं? अरसलान बेटा, अभी तो उसने 14 जमातें भी नहीं पढ़ी, जुबैदा बेगम ने कहा। अरसलान ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, ये जैसा पढ़ती है सबको पता है, बेहतर यही है कि बात को तोड़ ना दिया जाए। जब मंगनी हो चुकी है तो निकाह में देर क्यों? शफक का दिमाग सुन हो गया। उसने बेख्तियार बोलने की कोशिश की,
लेकिन इतनी जल्दी? अरसलान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोला, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? ये कहते हुए उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई थी, जो ताकत के जौहर उसने रेस्टोरेंट में दिखाए थे। शफक घबरा गई थी कि कहीं तुम्हारे की तरह उस पर भी वो। शफक जल्दी से नजरें चुरा गई। नहीं, बस अचानक से वो मिनमिनाई थी। अरसलान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अचानक ही तो जिंदगी के फैसले होते हैं शफक, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई से जान छुट जाएगी। शफक को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। ये शख्स मेरी जिंदगी का सुकून खत्म करके रहेगा, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। शादी की तैयारी बड़ी तेजी से अंजाम पाई थी। शादी की तकरीब पर सब खुश नजर आ रहे थे, सिवाय शफक के। निकाह के वक्त जब सब काजी साहब ने उससे पूछा, शफक बिनते जुनैद, क्या आपको अरसलान बिन तारिक से निकाह कबूल है, तो उसके दिल में शदीद तूफान उठा, मगर वो जानती थी कि अब रास्ते महदूद हो चुके हैं। कबूल है, ये 3 अल्फाज कहते ही शफक की आंखें भीग गई। शफक के लब कांप रहे थे, आंखें बंद थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गुज़िश्ता सारी रात मुसल्ले पर गुजारी थी। अल्लाह के हुजूर सजदा रही सोकर दुआ करती रही कि किसी तरह ये निकाह रुक जाए, कोई मुआजिज़ा हो जाए। मगर सब होते ही हकीकत ने उसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। निकाह हो रहा था। शादी की तकरीब खूब धूमधाम से हुई थी। हर तरफ हंसी खुशी का समा था, मगर शफक का दिल जैसे किसी बोझ तले दब चुका था। जब सब मेहमान रुखसत हो गए और उस सुर्ख जोड़े में लिपटी घूंघट डाले अरसलान के कमरे में बैठी, तो उसका दिल थक थक कर रहा था। कमरा जैसे ही खुलकर बंद हुआ, शफक का दिल डूबा था। कदमों की चाक करीब आई, दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। शफक ने पलकें झुका ली, हाथ सर्द पड़ रहे थे। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया, लेकिन वो फिर भी हिलने की हिम्मत न कर सकी। वो बेड पर बैठ गया। शफक, उसका नाम सुनकर उसने गहरी सांस ली। अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोल कर देख सकती। तब नर्वस भी होती हो? अजीब सी बात है। शफक ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा। मेरी पहली शादी है ना, इसीलिए। शफक के अजीब जवाब पर अरसलान मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया था। उसकी ऐसी अहमकाना बातें उसे अच्छी लगती थी। हाँ, मैं तो इस मामले में काफी तजर्बाकार हूँ। खैर, अरसलान ने गहरी सांस ली। जैसे ये शफक का हाथ पकड़ने लगा, शफक ने अपना हाथ पीछे किया और घबराते हुए बोली, अरसलान भा, प्लीज। शफक, भाई मत कहना। अरसलान ने उसे बीच में ही टोक दिया था। देखें, आप मेरे साथ सुहागरात नहीं मना सकते, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ आपसे। शफक ने लरसती हुई आवाज में कहा। अरसलान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम छोटी हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हें बच्चा समझा जाए। 18 साल 3 माह की हो चुकी हो, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस उम्र की लड़कियां बालिग कहलाती हैं और उनका निकाह भी हो सकता है और उनके साथ सुहागरात भी मनाई जा सकती है। इससे पहले कि अरसलान कुछ और कहता, वो फौरन से बोली, मुझे वक्त चाहिए। अरसलान ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं इस रिश्ते को फौरन कबूल नहीं कर सकती, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज। शफक की आवाज किसी इल्तिजा की तरह थी, लेकिन अरसलान का ऐसा कोई मूड नहीं था। और अगर मैं वक्त ना दूं तो? अरसलान ने वारफ्तगी से उसे देख कर कहा। शफक की अंदर से जान निकली थी। हजार जतन किए थे उसने इस रात से बचने के लिए, लेकिन फिर भी उसी चंगेज खान की दुल्हन बनी बैठी थी और अब वो उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए बेताब नजर आ रहा था। शफक की रंगत सफेद पड़ती देखकर अरसलान खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन याद रखना, अब तुम मेरी हो। कोई भी अहमकाना हरकत की तो मेरे गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। ये कहकर उसने आहिस्ता से शफक की ठोड़ी ऊपर की और उसकी पेशानी पर हल्का सा बूसा दिया, क्योंकि दिल को करार नहीं आ रहा था। फिर दुल्हन के रूप में वो लग भी बहुत प्यारी रही थी। अरसलान ने मध्यम आवाज में कहा, यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी मोहब्बत और ईमानदारी से निभाऊंगा। तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना शफक। वो झुककर उसके मजीद करीब आया, उसके कानों के करीब सरगोशी की। मैं सब्र का इम्तिहान ज्यादा देर तक नहीं दूंगा। शफक घबराई थी। कमरे में लाइट अरसलान ने बुझा दी थी। एक नाइट बल्ब चल रहा था, मध्यम रोशनी फैली हुई थी। शफक का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कपड़े वो तब्दील कर चुकी थी, मगर वो बेहद नर्वस थी। नजरें झुकाए बैठी थी और हाथों की उंगलियां आपस में जकड़ रखी थी। अरसलान ने बगौर उसका चेहरा देखा। उसकी घबराहट किसी मासूम बच्चे जैसी थी। वो मजीद करीब आया तो शफक ने गैर महसूस तरीके से खुद को पीछे सरकाया, मगर बेड के पिछले हिस्से से टकरा गई। अरसलान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया। इतना डरने की जरूरत नहीं है शफक, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, बस कुछ देर बातें करना चाहता हूँ। शफक ने हिचकिचाते हुए सर उठाया, मगर फौरन ही फिर नजरें झुका ली। आपने इतनी जल्दी शादी करने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि मैं आपसे छोटी हूँ? अरसलान ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से उसके करीब होते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। शफक, रिश्ते उम्र से नहीं एहसास से बनते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते में कभी भी खौफ महसूस ना हो। शफक के हाथ ठंडे पड़ गए थे, मगर अरसलान की गिरफ्त में जैसे एक अजीब सी तसल्ली थी। वो मजीद झुककर उसके चेहरे के करीब आया। शफक की सांसें तेज होने लगी। देखो मेरी आंखों में शफक। शफक ने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई
ارسلان کی گہری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دل کو پگھلا دینے والا تھا، مگر اگلے ہی لمحے گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کیا میں سو جاؤں؟ شفق نے جان چھڑوانی چاہی۔ ارسلان نے دل کے بڑھتے جذبات کو دبانا تھا۔ سو جاؤ، یہ سننا تھا کہ شفق فوراً سے تکیہ اٹھائے صوفے پر سو گئی۔ شادی کے بعد شفق کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ رشتہ ختم کرنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان اسے زبردستی اس رشتے میں نہیں باندھنا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی صورت خود اسے آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، شفق نے خود سے کہا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ارسلان کو اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی اس سے نجات پانے کی خواہش کرے۔ ارسلان کے بزنس میں ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہونے والی تھی۔ اس کی ایک انتہائی اہم فائل گھر میں رکھی ہوئی تھی جس میں اس کے کلائنٹ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی تفصیلات موجود تھیں۔ شفق نے جیسے ہی فائل دیکھی، ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اگر یہ فائل غائب ہو جائے تو؟ یہ سوچ کر اس نے جھٹ سے فائل اٹھائی اور جا کر اسٹور روم میں ایک پرانی الماری کے پیچھے رکھ دی۔ اگلے دن صبح ارسلان تیار ہو کر فائل لینے آیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ زینب نے ملازموں کو آواز دی۔ جی صاحب۔ زینب دوڑتی ہوئی آئی۔ یہاں میری ایک فائل رکھی تھی، کہاں گئی؟ زینب نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم صاحب، میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوا۔ ارسلان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ فائل اس کے لیے بے حد ضروری تھی۔ تبھی شفق کمرے میں آ گئی اور لاپرواہی سے بولی، کون سی فائل؟ ارسلان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ وہ فائل کتنی ضروری ہے؟ ارسلان کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ شفق نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور کاندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، بس ایک فائل ہی تو تھی، دنیا تو ختم نہیں ہو گئی۔ ارسلان نے گہری سانس لی، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ بس ایک فائل؟ شفق، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں میرے بزنس کی سب سے اہم ڈیل کی تفصیلات تھیں؟ تمہاری اس بچگانہ حرکت سے میرا کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ شفق کو فوراً اپنی حرکت پر پچھتاوا ہونے لگا، مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے صفائی کرتے ہوئے اٹھا دی ہو۔ شفق، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، وہ فائل کہاں ہے؟ ارسلان کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ مجھے کیا پتا؟ شفق نے بے نیازی دکھائی۔ ارسلان کا صبر جواب دے گیا۔ ارسلان نے غصے سے آگے بڑھ کر شفق کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شفق، میں تمہارا ہر بچپنا برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے کام کے ساتھ مذاق مت کرو۔ شفق کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دہل گیا۔ ارسلان کا یہ انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی سختی سے بول رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں طوفان ہو۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ شفق نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، اگر تمہیں سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تو ہاں، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، ارسلان نے سخت لہجے میں کہا۔ شفق نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ غلط؟ تمہیں لگتا ہے یہ غلط نہیں؟ ارسلان نے اس سے چھوڑا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارسلان، آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو شادی کیوں کی؟ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ موڑ کر سختی سے کہا، یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو۔ شفق، کیونکہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا اور شفق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فائلز اس نے چپکے سے اس کے دراز میں رکھ دی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا، دراز کھولا تو فائل دیکھ کر سمجھ گیا کہ شفق کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ پہلے تمام دراز دیکھ چکا تھا۔ وہ فائل لے کر آفس چلا گیا، لیکن جس طرح سے اس نے شفق سے سختی کا مظاہرہ کیا تھا وہ سمجھ گئی تھی، اور اب شفق کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر روتے ہوئے مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ بس میں نے برداشت کر لیا ارسلان خانزادہ کا غصہ، اب میں اس شخص سے بات بھی نہیں کروں گی۔ پورا گھر اس کے رونے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ ملازمائیں حیران تھیں، خالہ پریشان، اور سب کزنز الجھن میں۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ تائی اماں نے شفق کو چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں امی کے گھر۔ شفق نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا، ارے پاگل ہو گئی ہو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تائی اماں نے سمجھایا۔ اتنے میں ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نرمی کے آثار تھے۔ جیسے ہی شفق کی سوجی ہوئی آنکھوں پر اس کی نظر پڑی، ایک لمحے کے لیے وہ رکا، مگر پھر سیدھا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بس بھی کرو شفق، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شفق نے رخ موڑ لیا۔ شفق، ارسلان نے آہستہ سے پکارا، مگر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے منانے کے اور طریقے سوچنے کے بجائے ارسلان نے سیدھا ہاتھ بڑھا کر شفق کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اتنا غصہ مجھ پر؟ بس ایک ڈانٹ پر؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ایک ڈانٹ؟ وہ ایک ڈانٹ نہیں تھی، بلکہ جبر تھا، ظلم تھا مجھ معصوم پر۔ شفق نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ شفق، میں نے غصے میں کہہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارا قصور بھی تھا۔ شفق نے آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا۔ تو مجھ معصوم پر؟ شفق نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ شفق، میں نے غصے میں کہہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارا قصور بھی تھا۔ شفق نے آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا۔ تو کیا کریں گے اب آپ؟ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شفق کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں منانے کے لیے کچھ بھی؟ جھوٹ۔ شفق نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ارسلان نے اسے مزید قریب کیا۔ بالکل سچ، اگر تم نہیں مانی تو مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ کون سا طریقہ؟ شفق ہکلائی۔
ارسلان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہی۔ شفق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ اگر تم مانو گی نہیں تو میں یہی عمل دہراتا رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ شفق کے مزید قریب آتا وہ فوراً سے بولی، اچھا بابا میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو دوبارہ چھوا۔ اچھا ہے، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آزمانے پڑتے۔ شفق نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا یہ آدمی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ شاید یہی محبت تھی جو شفق کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر ارسلان کو اچھی طرح سے معلوم تھی۔ ارسلان شفق کے لیے گفٹ لینے شاپنگ مال گیا تھا، وہیں اسے اپنی کلاس فیلو نظر آئی۔ اس سے باتیں کرنے لگا۔ شفق بھی اتفاقاً اسی مال میں گئی تھی۔ جب اس نے ارسلان کو ایک لڑکی سے باتیں کرتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ دور سے دیکھ رہی تھی کہ ارسلان کسی عورت کے ساتھ خوشگوار انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، خود اعتماد تھی، اور ارسلان اس سے اتنی دلچسپی سے باتیں کر رہا تھا جیسے اسے برسوں سے جانتا ہو۔ شفق نے بے چینی سے اپنے ناخن چبائے۔ یہ کون ہے؟ اور ارسلان اتنی خوشی سے اس سے بات کیوں کر رہا ہے؟ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ گھر آئی اور آتے ہی طوفان کھڑا کر دیا۔ ارسلان خانزادہ کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ بلند آواز میں بولی۔ تائی اماں اور باقی گھر والے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو شفق؟ ارسلان کی والدہ نے الجھن سے پوچھا۔ ارسلان نے کسی اور سے چکر چلا رکھا ہے، مجھے میرا حق نہیں دیا اور باہر جا کر دوسری عورتوں سے تعلقات بنا رہے ہیں۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ ایک سخت آواز گونجی۔ شفق نے پلٹ کر دیکھا۔ ارسلان دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں خطرناک طوفان تھا۔ ارسلان یہ سب کیا ہے؟ ارسلان کی والدہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ سب شفق کے ذہن کی پیداوار ہے، ارسلان نے سخت لہجے میں کہا۔ میں شاپنگ کے سلسلے میں گیا تھا اور وہاں میری پرانی کلاس فیلو ملی، بس اتنی سی بات ہے۔ جھوٹ؟ میں نے خود انہیں ان کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ شفق چیخی۔ تم نے دیکھا مگر سمجھا کیا؟ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آپ کو خود اس کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ توبہ توبہ، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ارسلان کی والدہ نے بیٹے کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ اماں! ارسلان نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ شفق کی بھی بولتی بند ہوئی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری لڑکیوں سے تعلقات بنا رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تائی اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور پھر ایک زہر خود مسکراہٹ کے ساتھ شفق کی طرف دیکھا۔ بہت خوب شفق، تم نے اپنی ضد میں سب کو میرے خلاف کر دیا۔ شفق کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ارسلان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا شفق؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ شفق کے قدم لرزنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ارسلان کی نظر نے جیسے اس کی زبان بند کر دی۔ ارسلان کمرے میں جا چکا تھا۔ شفق دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ ارسلان دروازہ بند کر اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور غصہ تھا۔ تم نے میری بے عزتی کروا دی شفق، سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ شفق نے بمشکل آنسو روکے۔ ارسلان، مجھے لگا تھا کہ تمہیں لگا، اور تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص نے تمہیں اپنی عزت بنایا تم نے اسی کی عزت سب کے سامنے رون دی۔ میں نے غلطی کی، ارسلان مجھے معاف کر دیں۔ شفق نے سسکتے ہوئے کہا۔ معاف؟ ارسلان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں تمہیں بہت برداشت کر چکا ہوں مگر آج حد ہو گئی ہے شفق، آج کے بعد تم میرے کمرے میں نہیں رہو گی۔ شفق کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ارسلان پلیز نہیں۔ شفق، تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ میں تمہیں بہت جلد آزاد کر دوں گا۔ شفق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بہت دیر ہو چکی ہے شفق۔ ارسلان نے رخ موڑ لیا۔ شفق نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں بس جذبات میں بہک گئی۔ ارسلان نے ایک لمحے کو اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر رخ موڑ لیا۔ شفق نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مت چاہیے ارسلان، پلیز مت چاہیے۔ ارسلان نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور اگلی ہی لمحے شفق کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ شفق، تم حد سے زیادہ ضدی ہو مگر پھر بھی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شفق نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد نرمی سے اس کے لرزتے لبوں پر بوسہ دیا۔ شفق کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آئندہ اگر مجھ پر شک کیا تو میں تمہیں واقعی چھوڑ دوں گا، ارسلان نے دھیرے سے کہا۔ شفق نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لی۔ محبت سزا نہیں دیتی مگر کبھی کبھار غلطیوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور آج شفق نے اپنی غلطی کی قیمت چکا دی تھی۔